جنگلوں، بیابانوں اور ویرانوں میں جب بارش برستی ہے تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، مشاہدہ ہے کہ وہاں پر گھاس اگاتی ہے، اور جس جگہ کچھ لگایا نہ ہو تو اس بارش کے برسنے کا اثر اس زمین پر بھی پڑتا ہے، یہاں تک کہ بارش کے دنوں میں سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے، اور جیسے ہی بارش ختم ہوتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ سبزہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی رحمتوں کے برسنے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتے ہی اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب اللہ کی رحمتیں برستی ہیں تو پھر ایسے لوگ کہ جو پورا سال مسجد میں نہ آئے ہوں، پورا سال کوئی نیکی نہ بھی کی ہو، لیکن سچی طلب کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اس مہینے میں اللہ کے در پر آ کر جھک جائے تو وہاں بھی سبزہ اگ جاتا ہے، وہاں بھی ہریالی ہو جاتی ہے۔ اس بنجر زمین کو بھی اللہ کارآمد بنا دیتے ہیں کہ جو اس مہینے کی رحمتوں کی طلب لے کر اللہ کے در پر آ جاتا ہے۔ تو وہ رحمتوں والا مہینہ، برسنے والا مہینہ آنے والا ہے، ان قریب رمضان کا چاند طلوع ہونے والا ہے۔ ابھی گرمی کا موسم شروع ہو رہا ہے، گرمی کے پھل الگ ہوتے ہیں جو مارکیٹ میں آتے ہیں، جیسے ہی گرمی ختم ہوتی ہے تو اگلا موسم شروع ہوتا ہے، اس کے پھل آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر موسم کا پھل الگ الگ ہوتا ہے۔ اب ہر شخص کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ میں پھل کھاؤں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پھل میں مٹھاس اب الگ رکھی ہے، اس کی چاشنی الگ ہے۔ عجیب بات ہے، سورج بھی وہی ہے، چاند بھی وہی ہے، زمین بھی وہی ہے، لیکن اگنے والے پھل مختلف ہیں، سب کے ذائقے الگ ہیں، سب کی لذتیں جدا جدا ہیں، اور جس پھل کو کھاؤ جی چاہتا ہے کھاتے چلے جاؤ۔ اللہ کیسی قدرت والے ہیں کہ ایک ہی سارے سسٹم کے اندر مختلف پھل پیدا فرما رہے ہیں۔ اب چاہت تو سب کے دل میں ہوتی ہے کہ میں یہ پھل بھی کھاؤں، یہ بھی بڑا اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، لیکن پھل کون کھاتا ہے؟ سب سے پہلی چیز جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں۔ تو اگر پیسے ہوں گے تو پھل خرید سکیں گے، ورنہ پھل خرید نہیں سکیں گے۔ پھلوں کا ذائقہ بھی اچھا ہے، چاشنی بھی بہت ہے، لذت بھی ہے، ظاہری اور باطنی طور پر فائدہ مند بھی ہے، لیکن اس کا فائدہ اسی وقت کسی کو حاصل ہوتا ہے جب وہ پیسے نکالتا ہے، خرچ کرتا ہے، پھل خریدتا ہے۔ اب جس کے پاس پیسے ہی نہ ہوں تو وہ پھل کے ہوتے ہوئے بھی پھل کھا نہیں سکتا۔ پھل سامنے رس والے موجود ہیں لیکن اس سے فائدہ اٹھا نہیں سکتا، کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ بالکل ایسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ تو سب پر آتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ تو سب پر آتا ہے، اور رمضان المبارک میں رحمتیں بھی خوب برستی ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن ان رحمتوں سے، اس مہینے کی برکات سے فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جو ان کو حاصل کرنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ اور ان رحمتوں کو حاصل کرنے کی استطاعت کون رکھتا ہے؟ پہلی شرط ایمان والے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان والے۔ تو ایمان کا ہونا شرط ہے، بغیر ایمان کے رمضان کا مہینہ آ کر گزر جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ توبہ اسی کی قبول ہوگی نا جو ایمان والا ہوگا۔ تو اگر ایمان ہی نہ ہو، باقی ساری اچھائیاں ہوں، تو اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں فائدہ ہوگا۔ تو سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان ہو۔ اور ایمان کیسا ہو؟ ایسا ایمان ہو جو گھر سے مسجد تک پہنچانے کی طاقت رکھتا ہو۔ ہاں، ایسا ایمان ہو
کہ جب مؤذن کہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، ایمان کی حرارت ایسی ہو کہ صدا سنتے ہی یا وقت نماز کا ہوتے ہی بے چینی لگ جائے کہ اب مجھے نماز ادا کرنی ہے، تو سمجھ لو کہ ایمان ایسا ہے کہ جو مسجد تک پہنچائے گا بھی اور اللہ کی رحمتوں کو حصول بھی کروائے گا۔ لیکن اگر ہمارا ایمان کمزور ہے، صرف ظاہراً ایمان ہے، باطن میں ایمان کی کوئی اثرات نہیں ہے، کوئی نور اس کا نظر نہیں آ رہا، گناہوں کی سیاہی کی وجہ سے دل سیاہ ہو چکا ہے، دنیا میں لگ جانے کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے اللہ سے دوری ہو چکی ہے، تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان سے پہلے پہلے ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اس لیے کہ اگر ہمارا دل اس قابل نہ ہوا، جس میں ایمانی حرارت اور طاقت نہ ہوئی، تو پھر رمضان آئے گا تو بھی فائدہ نہیں مل سکے گا، فائدہ اٹھا نہیں سکیں گے۔ بالکل اس کی مثال یہی ہے کہ مارکیٹ چلے جائیں گے، پھل سارے ٹھیلوں پر نظر آ رہے ہیں، دکانوں پر، لیکن چونکہ جیب میں پیسے نہیں ہیں، خریدنے کی طاقت ہی نہیں ہے، تو خریدنے کی طاقت جس کے پاس ہوگی اس کو پھل دیکھ کر فائدہ ملے گا کہ وہ خرید لے گا جو پسند آئے گا۔ تو بالکل ایسے ہی رمضان کا مہینہ آ گیا لیکن گناہوں سے توبہ نہ کی، دل کی سیاہی دور نہ ہوئی، تو رحمتیں تو برس رہی ہوں گی لیکن اس کا فائدہ ہمارے دل کی بستی پر نہیں ہوگا۔ دل کی بستی جیسے پہلے ویران تھی اب بھی ویران ہی رہے گی، تو ہمیں اس کو اس قابل بنانا ہے، ہمیں وہ استطاعت پیدا کرنی ہے کہ رمضان کی رحمتیں برکتیں ہم حاصل کر سکیں۔ ہم یہاں سے لاہور جاتے ہیں، اسلام آباد جاتے ہیں، اب مختلف جو ہے وہ سفر ہیں، اس کے بس کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں، ٹرین کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں، اپنی پرائیویٹ گاڑی بک کرا کر یا اپنی کار پر بھی جا سکتے ہیں، اسی طریقے سے ہوائی جہاز پر بھی آ سکتے ہیں۔ ہر سفر کو سامنے رکھیں، اس کے فوائد نقصانات سامنے رکھیں، تو آپ کو سب سے زیادہ فائدہ مند اور کم وقت والا سفر کون سا ہے؟ جہاز کا۔ لیکن ہر شخص تو نہیں کرتا جہاز میں سفر، حالانکہ عقل مند عقل کیا کہتی ہے کہ بھی جہاز میں جانا چاہیے، کیوں؟ وقت کم لگے گا، 1-1.5 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں ہم وہاں پر ہوں گے، تو وقت کم لگے گا، اور سفر بھی سہولت والا ہے، اچھا ہے، کپڑے بھی صاف ستھرے رہیں گے، سیٹ بائی سیٹ بیٹھ کر آرام سے چلے جائیں گے، اور 1 گھنٹے کی بات ہے وہاں پر ہم پہنچ جائیں گے۔ تو عقل تو یہی کہتی ہے، لیکن کرتا کون ہے؟ جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، تو جس کے پاس یہ سہولت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح پھر ٹرین کا سفر ہے، بس کا سفر ہے، اپنی کار کا سفر ہے، تو ہر ایک کو اگر ہم دیکھیں تو وہی اپناتے ہیں جس کی ہم استطاعت رکھتے ہیں، لیکن تمنا کیا ہوتی ہے کہ جہاز میں جائیں، اس لیے کہ سب سے اچھا سفر وہ ہے جس میں وقت کم لگتا ہے، جلدی منزل تک ہم پہنچ جاتے ہیں سہولت کے ساتھ۔ اور یہاں پر جہاز میں نہ کھانے کی فکر نہ کسی چیز کی، 1 گھنٹے کی تو بات ہے، کچھ نہیں بھی ملے گا تو مسئلہ نہیں، 1 گھنٹے میں تو بھوک بھی نہیں لگتی، تو زیادہ سہولت والا سفر ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم سب کی چاہت کیا ہے کہ اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے، ہم پاک صاف ہو جائیں، ہمارے پورے سال کے کاروبار میں برکت ہو جائے، ہمارے گھر کے معاملات اچھے ہو جائیں، ہمارے ذاتی آپس کے معاملات اچھے ہو جائیں، چاہت یہ ہے، لیکن اس چاہت کے مطابق استطاعت نہیں ہے۔ چاہت کیا ہے؟ جہاز میں سفر کرنے کی، لیکن طاقت نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، سہولت نہیں ہے، تو کیا ہم کر سکیں گے سفر؟ نہیں کر سکیں گے۔ تو رمضان میں جو حاصل کرنے کی ہماری چاہت ہے اس کی استطاعت پیدا کرنا بھی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال رمضان آتا ہے، گزر جاتا ہے، ہمیں کچھ اس سے حاصل وصول نہیں ہو رہا، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، ہمارے کاروبار کے اندر کوئی فرق نہیں آ رہا، ہماری زندگی میں سنتیں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا، ہم ویسے ہی بس جیسے پہلے چل رہے ہیں ویسے ہی چل رہے ہیں۔ بس ایک درمیان کا ایک مہینہ آتا ہے جس میں ہم اپنی ظاہری صورتوں کو کچھ تھوڑا سا تبدیل کر کے کچھ روٹین کو بدلتے ہیں، بس جیسے ہی وہ مہینہ ختم ہوتا ہے پرانی روٹین پر آ جاتے ہیں، ٹائمنگ بھی وہی ہو جاتی ہے، نمازوں کی روٹین بھی وہی ہو جاتی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، برکتوں والا بھی ہے، رحمتوں والا بھی ہے، اللہ کے ہاں قبولیت والا بھی ہے، مغفرت والا بھی ہے، سب کچھ اس کے اندر ہمیں مل سکتا ہے، لیکن جو ملنے کی طاقت اور استطاعت رکھے گا اسی کو ملے گا۔ تو ہم چونکہ وہ طاقت نہیں رکھتے تو ہمیں کچھ حاصل بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ رمضان ہمارا ایسا رمضان ہو کہ ابھی
چند ساعتیں باقی ہیں، اس سے پہلے پہلے ہم اپنے دل کو، ذہن کو، اپنے بدن کو، اپنے معاملات کو، ہر چیز کو صحیح کرنا شروع کر دیں کہ جیسے ہی چاند طلوع ہو تو ہم اس کے تیار ہوں۔ موسم جو ہے ابر آلود ہو جاتا ہے، موسمیات والے جو ہے پہلے سے ایک جو خبر جاری کر دیتے ہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر تیز مستدار بارش ہونے کا امکان ہے۔ اب جیسے ہی خبر آ گئی تو ہم نے کہا کہ یار موسم لگ تو نہیں رہا، خبر تو آ گئی، لیکن خبر آنے کے 1 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد موسم بدلنا شروع ہو گیا، بادل آنے شروع ہو گئے۔ اب ہم کیا کہیں گے؟ جو خبر تھی وہ پکی ہے، موسم بدل رہا ہے، لہذا اب امکانات 90% ہے بارش ہونے کے، یہ خبر بھی موجود اور موسم بھی ہو گیا، لہذا اب تو امکانات پکے ہیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے کاموں کو ترتیب دیتے ہیں کہ بارش سے پہلے پہلے ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں، اگر باہر ہوں تو ہمارے پاس کوئی سہولت ہو جس سے ہم بارش سے بچ سکے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ عقل کے بالکل مطابق ہے۔ بالکل ایسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا نہیں ہے، رجب کے مہینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یہ کس بات کا اعلان ہے؟ یہ پہلے سے اعلان ہے رمضان آنے والا ہے، تیاری کر لو، رمضان آنے والا ہے، تیاری کر لو۔ چلو جی، رجب کا مہینہ گزر گیا، شعبان کا گزر گیا، 15 شعبان آ گئی، پھر دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس رات کے لیے بھی اعلان ہوا کہ یہ رات بھی رمضان کی راتوں کی طرح ہیں، رحمتیں برسیں گی، مغفرتیں ہوں گی، معافیاں ہوں گی، جہنم سے چھٹکارا ملے گا، جو کرنا ہے کر لو۔ کیا ہوا کہ موسم بھی ابر آلود ہو چکا ہے 15 شعبان تک، اب بارش تو آنی ہے، لہذا تیاری کر لو۔ اب بھی دن گزر گئے، اب 1 دن باقی رہ گیا، 2 دن رہ گئے، 24 گھنٹے رہ گئے، 12 گھنٹے رہ گئے، پتہ نہیں ہے، تھوڑا سا وقت ہے، کل بھی چاند طلوع ہو سکتا ہے، پرسوں بھی ہو سکتا ہے، بہت کم وقت ہے، بارش برسنے والی ہے، لہذا اس سے پہلے پہلے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کیا کریں۔ ہم رمضان کی تیاری نہیں کرتے، ہم سیزن کی تیاری کرتے ہیں۔ رمضان میں سیزن لگانا ہے، زیادہ سے زیادہ ہماری تیاری کیا ہوگی؟ رمضان کی تیاری میں کیا ہوگا؟ اس سال اعتکاف بیٹھنے کی نیت کر لی میں نے، بس یہ تیاری ہے۔ کئیوں سے کہوں نا رمضان کی تیاری کی، ہاں انشاءاللہ اس سال اعتکاف میں بیٹھنے کی نیت کی ہے میں نے۔ بھائی اعتکاف تو آخری عشرے کی ایک عبادت ہے، رمضان تو پورا رمضان ہے، یکم رمضان سے ہی آپ کو تیاری اس سے پہلے پہلے کرنی ہے کہ رمضان میں نے ایسا کام کرنا ہے کہ اللہ بھی مجھ سے راضی ہو جائیں اور میرے دنیا اور آخرت کے معاملات بھی سیدھے ہو جائیں۔ یہ تیاری ہمیں کرنی ہے، ظاہری طور پر بھی، باطنی طور پر بھی۔ اب آخری بات، کرے گا وہی جس کو اللہ توفیق عطا فرمائیں گے، کرے گا وہی جس کو اللہ توفیق عطا فرمائیں گے، حاصل وہی کر سکے گا جس کو اللہ توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ کس کو توفیق عطا فرماتے ہیں؟ وہ ایک جو ہے بندہ سفر کر رہا تھا، اس کا نوکر بھی تھا، غلام بھی تھا۔ پہلے زمانوں میں سفر تو پیدل ہوا کرتے تھے، کہیں بیچ میں مسافر خانہ آ گیا، کوئی مسجد آ گئی، کوئی اس طریقے سے راستے میں گزرتے ہوئے آ جاتی تھی، سفر ہو، اونٹوں پر گھوڑوں پر سفر ہو رہا ہے۔ تو نوکر نے جو ہے غلام نے اپنے مالک سے کہا کہ نماز کا وقت ہے، اگر اجازت دے تو میں نماز پڑھ لوں؟ کہا کہ ہاں قریبی مسجد آ گئی، کہا کہ پڑھ لو۔ وہ سواری روک لی، غلام چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ اب مسجد خالی، مسافر خانے کی مسجد تھی، خالی پڑی ہوئی تھی، نہ کوئی امام نہ کوئی بھی نہیں تھا، بس نماز کے لیے بنی ہوئی جگہ تھی، مسجد تھی چھوٹی سی۔ کافی دیر گزر گئی، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 10 رکعت، اتنی دیر نماز پڑھنے کا وقت گزر گیا۔ اب مالک حیران ہے کہ آگے سفر کرنا ہے، آگے جانا ہے، اور یہ پتہ نہیں کون سی نمازیں پڑھتا ہے، باہر ہی نہیں آتا ہے۔ تو جب بڑا تنگ ہو گیا بیٹھے بیٹھے انتظار کرتے کرتے، تو کہ اس کو آواز دے کر کہنے لگا، ارے بھائی تو آتا کیوں نہیں ہے؟ تو آتا کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں، مجھے آنے نہیں دیتا۔ تو وہیں سے کہتا ہے کہ بھی اندر تو کوئی ہے نہیں، کون ہے جو تجھے باہر آنے نہیں دیتا؟ تو وہیں سے غلام نوکر کہنے لگا، جو تجھے باہر سے اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے اندر سے باہر نہیں آنے دیتا، وہ تو اللہ ہے، وہ تو اللہ ہے۔ تو بھائی یہ تو اللہ کی توفیق ہے، اللہ جس کو توفیق دیں گے وہی کرے گا، جس کو توفیق نہیں ملے گی وہ نہیں کرے گا۔ رمضان آئے گا، گزر جائے گا، جیسے پہلے تھے ویسے ہی رہیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ سے توفیق مانگ لے، اللہ رمضان سے پہلے تو توفیق دے دے، تو رمضان کے لیے قبول فرما لے، اللہ کو رو رو کر منا لے، اللہ کو راضی کر لے۔ ہاں نماز پڑھتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اس کے بدلے کیا ملے گا؟ قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں کیا وعدہ ہے؟ جنت ملے گی۔
زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں، لوگوں کی مدد ہوتی ہے، اللہ کیا دیں گے؟ جنت دیں گے۔ حج کرتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے صاحب نصاب پر، اللہ اس کے بدلے کیا دیں گے؟ جنت عطا کریں گے۔ صدقہ خیرات کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کی مدد ہو، اللہ راضی ہوں گے، کیا دیں گے؟ جنت دیں گے۔ تمام عبادات کا انجام جنت ہے، اللہ کی رضا اور جنت ہے، اللہ کی رضا اور جنت ہے۔ روزے کے بارے میں کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں جنت نہیں بلکہ میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ ہاں، تمام عبادات میں جنت ملتی ہے اور روزے کے بدلے جنت والا ملتا ہے، جنت والا ملتا ہے۔ تو وہ عبادت ہمیں ملنے والی ہے جس کے بدلے ہمیں اللہ ملے گا، جنت والا ملے گا، مالک دو جہاں ملے گا۔ لہذا وہ جس کو مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا۔ وہ محمود غزنوی کا ایک نوکر تھا نا، ایاز، تو اس نے جو ہے اپنے تمام مصاحبین میں ہیرے موتی جواہرات بانٹ دیے، کہا کہ جس کا جو چاہے لے لو۔ تو ایاز جو ہے وہ اپنے بادشاہ کے پاس گئے، محمود کے پاس، اور جا کر اس پر ہاتھ رکھ لیا۔ بادشاہ سلامت، مجھے تو آپ چاہیے۔ حیران ہو کر دیکھنے لگا، بھائی تجھے موتی نہیں چاہیے کیا؟ کہ نہیں نہیں نہیں، یہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو بادشاہ چاہیے، اس لیے کہ جس کو آپ مل جاؤ گے اس کو موتی بھی مل جائیں گے، اس کو موتی بھی مل جائیں گے۔ تو اللہ کو پانے کا مہینہ رمضان ہے، اللہ کو پانے کا مہینہ رمضان ہے۔ اللہ تک پہنچنے والی عبادت روزہ ہے، نہ جس میں ریاکاری ہے نہ دکھلاوا ہے، صرف مشقت ہے اور اللہ کے لیے ہے۔ روزہ کس نے رکھا ہے؟ اللہ کو پتہ ہے۔ جب تک میں منہ سے بتاؤں گا نہیں، ظاہر نہیں کروں گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ رات کو سب سو رہے ہیں، میں چپکے سے اٹھا، پانی کھجور کالی اور روزے کی نیت کر لی، کسی کو پتہ چلا؟ نہیں پتہ چلا۔ روزہ ایسی عبادت ہے جب تک آپ چھپانا چاہیں چھپا سکتے ہیں، اور جس عبادت میں جتنا زیادہ چھپا ہوا پن ہوتا ہے اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے، اخلاص زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ روزہ ایسی عبادت ہے جس کا بدلہ خود رب العالمین عطا ہے، خود رب العالمین ہے۔ تو اس لیے ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے، ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے۔ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ کہ جس میں اللہ سے مانگو ملے گا، جو مانگو گے ملے گا۔ ایک صحابی ہیں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھا تیار کر کے، آپ قضاء حاجت سے آئے، آپ نے دیکھا پانی رکھا ہوا ہے وضو کے لیے، آپ نے پوچھا کس نے رکھا ہے؟ کیونکہ یہ صحابہ وہ تھے نا جو آپ کے قریب رہتے تھے، 24 گھنٹے مسجد نبوی میں ہوتے، سفر میں بھی ساتھ ہوتے، جن کو ہم آج کل کے دور میں کہتے ہیں مدرسے کے طلباء، یہ طلباء تھے اصحاب صفہ کے، تو یہ انہی میں سے تھے۔ تو آپ نے پوچھا بھائی کس نے رکھا ہے یہ پانی؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے رکھا ہے۔ آپ کی دل کے اندر بڑی خوشی ہوئی اور رحمت جوش میں آئی۔ آپ نے فرمایا کہ ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ مانگو کیا مانگتے ہو؟ اب سوال کر لیا آپ نے، کہہ دیا، کھلی چھوٹ دے دی، جو مانگتے ہو مانگو۔ خوشی ہوئی تھی آپ کو ان کے اس عمل سے۔ اب ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو گاڑی بنگلہ مکان دنیا کی چاہتے مانگ لیتا، دنیا کی چیزیں مانگ لیتا۔ وہ بھی صحبت یافتہ تھے، ربیعہ تھے، صحابی رسول تھے، فوراً کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، یہاں بھی آپ کا ساتھ ہے، میں چاہتا ہوں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہو۔ تو اللہ ہمیں مانگنے کا موقع دے رہے ہیں، رمضان آنے والا ہے۔ اب ہم لگ جائیں دنیا مانگنے میں، اللہ یہ دے دے، نہیں، اللہ تو مل جا، اللہ تجھے تو چاہیے۔ ہاں اللہ یہ گھر تیرا گھر ہے، میں نے گناہوں کی وجہ سے گندا کیا ہوا ہے، اللہ اس کی صفائی چاہتا ہوں۔ کیوں چاہتے ہو صفائی؟ اپنے دل کی صفائی کیوں چاہتے ہو؟ اللہ کی طرف سے ندا آئے گی، اللہ تیرے گھر کی صفائی اس لیے چاہتا ہوں تاکہ تو یہاں سما جائے، تو یہاں سما جائے، تیری محبت یہاں آ جائے، تیری چاہت یہاں آ جائے، تیری لگن یہاں پیدا ہو جائے۔ اللہ اس لیے مانگتا ہوں۔ تو ہمیں مانگنا کیا ہے؟ اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے، اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگنا ہے، اور جو بھی اس کو مانگے گا اس کے سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہی مہینہ ہے جس کی 3 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل فرمائے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس کی 6 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو نازل فرمایا۔ اسی رمضان المبارک کی 13 تاریخ کو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی، اور یہی وہ مہینہ ہے جس پر حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے زبور نازل فرمائی، اور یہی وہ مہینہ ہے جس کی 27 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔
یہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ سے اللہ کو مانگ لو، اللہ سے اللہ کے گھر کی صفائی کو مانگ لو، اللہ کے گھر کا جو دل ہے اس کے اندر اللہ کی محبت کو مانگو، اللہ کی چاشنی کو مانگو۔ جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا، جس کو سب کچھ مل گیا اللہ نہ ملا تو وہ پھر بھی دنیا کے اندر محتاج ہے، رسوا ہے، در در کی ٹھوکروں والا ہے، اس لیے کہ جس کو اللہ نہیں ملا اس کو کچھ بھی نہیں ملا۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے جو ہے وہ قید خانے کے مانند ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جب کافر کے لیے جنت آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے جن کی جنت ہو ان کو کچھ نہ ملے؟ ان کو تو سب ملے گا، سب کچھ ملے گا، ٹیکنالوجی بھی ملے گی، آزادی بھی ملے گی، آسائشیں بھی ملے گی۔ لیکن ہم اگر مومن ہیں، ایمان والے ہیں تو ہم جان لیں کہ ہم قید خانے کی طرح ہیں۔ قید خانے میں وہ ملتا ہے جو مالک چاہتا ہے، لہذا مالک کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ جو مالک دے رہا ہے اللہ ہم خوش ہیں، جیسا آپ نے رکھا اللہ ہم خوش ہیں، بیماری ہے اللہ ہم راضی ہیں، قرض میں ہے اللہ ہم راضی ہیں۔ اللہ محتاج ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، برداشت نہیں کر سکتا، تیری عطا بہت زیادہ ہے، میری خطائیں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تیری عطا کے مقابلے میں میری خطائیں کچھ بھی نہیں، مجھے معاف کر کے میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو شخص بھی اس کا اہتمام کرے گا وہ رمضان کو رمضان المبارک کا مہینہ بنا لے گا۔ ہاں بارش برس رہی ہوگی رحمتوں کی، اس سے فائدہ اٹھا لے گا، لیکن جو اللہ کو منا لے گا، اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کو اپنے دل کے اندر سما لے گا، اللہ سے محبت کا طلبگار بن جائے گا، اس کو سب کچھ مل جائے گا۔ یہی رمضان کا مہینہ ہے جب کفر اور اسلام کی پہلی جنگ ہوئی جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ جنگ اور لڑائی ہوئی تھی، جس جو حق اور باطل کا پہلا معرکہ، جب مسلمان کمزور تھے، طاقت میں کم تھے، اسلحہ کم تھا، ساز و سامان کم تھا، فاقوں کے ساتھ تھے، بھوک پیاس کی حالت میں تھے، اور صحابہ فرماتے ہیں ہمیں ایسا لگ رہا تھا کانہم یساقون الی الموت، کہ ہمیں موت کی طرف کھینچا جا رہا ہے، کیونکہ ہم خالی پیٹ تھے، اسلحہ کچھ نہیں، تلواریں کچھ نہیں ہیں، گھوڑے ہمارے پاس نہیں، سواری ہمارے پاس نہیں، اور جس لشکر سے ہماری لڑائی ہونے جا رہی ہے وہ 1000 کا لشکر ہے، سواریوں پر ہے، تلواروں کے ساتھ ہے، زیرہ پہنے ہوئی ہیں، پیٹ ان کے بھرے ہوئے ہیں، وہ ہر چیز سے لدے ہوئے ہیں، اور ہم خالی خولی ہیں، لکڑیاں ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ ہاں جب اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر اللہ کے لیے اس میدان کارساز کے اندر ہم کود پڑے، جب جو ہے میدان بدر کے اندر ہم مقابلے کے لیے اترے تو اللہ نے ہماری ان زنگ شدہ تلواروں کو دھار والا بنا دیا، ہماری لکڑیوں کو تلوار میں تبدیل کر دیا۔ ہم کافروں کو مارتے تو وہ ہم سے ایسے بھاگتے تھے جیسے ہم ان پر کوڑے برسا رہے ہوں، حالانکہ ہم تو ان کو اتنا مار بھی نہیں رہے تھے۔ یہ کب ہوا؟ جب وہ بالکل اللہ کے آسرے پر، اللہ پر توکل کر کے کافروں سے مقابلے پر آ گئے۔ اے مسلمانوں، رمضان کا پیغام یہ ہے، حق کے ساتھ ڈٹے رہو گے، جمے رہو گے، اللہ باطل کے مقابلے میں کامیابی ضرور عطا فرمائیں گے۔ جلد یا بدیر کامیابی مل کر رہتی ہے، لیکن شرط ایک ہے، ڈٹے رہو، اخلاص کے ساتھ لگے رہو، اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی دکھلاوا نہ ہو، مفاد پرستی نہ ہو، ایک دوسرے کو نیچے دکھانا مقصود نہ ہو، دین کا کام مقصود ہو تو اللہ دین والوں کو ضرور کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ فتح عطا فرمایا، آپ کا وہ شہر، وہ جگہ جہاں آپ کا دل اٹکا ہوا تھا، جہاں سے رخصت ہوتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو دیکھا اور کہا اے مکہ، تجھ سے جدا ہونے کا دل تو نہیں کرتا، لیکن کیا کروں، میرے لوگوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ آج میں یہاں سے جانے پر مجبور ہوں، ہجرت کر رہا ہوں۔ آنکھوں میں آنسو کے ساتھ آپ وہاں سے رخصت ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر 7-8 سال کے بعد پھر اسی رمضان کے مہینے کے اندر آپ نے مکہ کو دوبارہ فتح عطا فرمائی، اور آپ کو وہاں پر ولی وارث بنا دیا ہے، آپ کو ہر چیز کا مالک بنا دیا، آپ جو چاہیں کریں۔ آپ نے ایک اعلان کیا، لا تثریب علیکم اليوم، اے مکے والو دروازے بند نہ کرو، آ جاؤ باہر، پریشان نہ ہو، ڈرو نہیں، دلوں کی ظلمتوں کو تم روشنی میں بدلنا چاہتے ہو، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی تم سے سوال نہیں ہوگا، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، عام معافی کا آپ نے اعلان فرما دیا۔ یہی
یہی مہینہ ہے عام معافی کا مہینہ ہے، اپنے معاملات کو صحیح کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ لوگوں کر لو اللہ کو راضی، آپس کے معاملات کو درست کر لو، موقع نکل گیا ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے، بات کی حسرت کوئی کام نہیں آئے گی۔ اللہ ہم سب کو اس رمضان کو فائدہ مند بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کو راضی کرنا کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔